وائرسز کے حوالے سے. وائرسز کے بارے میں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے لفظ وائرس جو ہے یہ ایک لیٹن ورڈ سے جو ہے وہ ڈیرائیو کیا گیا ہے, دیٹ از وینم. کہ وینم جو کہ ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے, لفظ وائرس جو ہے یہ وینم سے جو ہے وہ لیا گیا ہے. اب وینم جو ہے اس کا ہماری زبان میں اس کا مطلب کیا ہے؟ پائزنس فلوئڈ. کہ وائرس کیا ہے کہ یہ ایک خاص قسم کا فلوئڈ ہوتا ہے جو کہ پائزن کی طرح جو ہے وہ کام کرتا ہے. تو لفظ وائرس ایک لاطینی زبان کے لفظ وینم سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے پائزنس فلوئڈ. اب بایولوجی کی وہ برانچ جس میں وائرسز کو اسٹڈی کیا جاتا ہے, بایولوجی کی وہ برانچ جس میں وائرسز کو اسٹڈی کیا جاتا ہے اسے ہم وائرولوجی کہتے ہیں. وائرولوجی. اب وائرسز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وائرسز اصل میں ہوتے کیا ہیں. تو اگر ہم تھوڑا سا ماضی کی طرف ہم تھوڑا سا وائرسز کا بیک گراؤنڈ جاننے کی کوشش کریں تو پتا چلتا ہے کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے, اباؤٹ a century ago, تقریباً 100 سال پہلے جب لوئس پاسچر کا دور ہوا کرتا تھا, جب رابرٹ کوک کا دور ہوا کرتا تھا, دونوں ہی جو ہیں وہ بہت فیمس سائنٹسٹ ہیں. لوئس پاسچر جو ہیں یہ آل ٹائم فیورٹ جو ہیں وہ فیمس سائنٹسٹ ہیں, اور رابرٹ کوک جو ہیں انہوں نے مائکرو بایولوجی کی فیلڈ میں جو ہیں وہ بہت سارے کارنامے جو ہیں وہ سر انجام دیے تھے, جس میں مائکرو بایولوجیکل ٹیکنیکس جو ہیں وہ بیسک ٹیکنیکس لیبارٹریز کی انہوں نے ڈسکور کی تھی. جرم تھیوری آف ڈیزیز جو کہ آپ چیپٹر نمبر 6 میں پڑھیں گے, رابرٹ کوک نے جو ہے وہ ڈسکور کی تھی. تو وہ کہتا ہے کہ تقریباً 100 سال پہلے جب لوئس پاسچر کا دور ہوا کرتا تھا, جب رابرٹ کوک کا دور ہوا کرتا تھا, اس وقت جو لوگ تھے وہ وائرس جو تھے, وائرس کو جو ہیں انہیں نہیں پتا تھا کہ وائرس جو ہے وہ کس چیز کو کہتے. تو اس دور کے جو لوگ تھے وہ وائرس کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی خاص قسم کا پائزن ہوتا ہے جس کا تعلق جو ہے وہ بیماری سے ہوتا ہے, اور پھر اس بیماری سے جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. کہ اگر ہم وائرسز کے بارے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر ہم ماضی میں نگاہ دوڑائیں تو پتا چلتا ہے کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے جب لوئس پاسچر کا دور ہوا کرتا تھا, جب رابرٹ کوک کا دور ہوا کرتا تھا, اس وقت کے جو لوگ تھے وہ وائرس کے بارے میں صرف یہ جانتے تھے کہ یہ کوئی خاص قسم کا پائزن ہوتا ہے جو اگر باڈی میں داخل ہو جائے تو یہ پہلے بیماری کا باعث بنتا ہے اور پھر اس سے جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم آج کی بات کریں تو آج ماڈرن جو ڈیفینیشن ہے وائرسز کی وہ اس سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. تو ماڈرن ڈیفینیشن وائرسز کی جو ہے وہ ہمیں کیا کہتی ہے کہ وائرسز جو ہیں یہ دے آر نان سیلولر انفیکشوس اینٹیٹیز. اینٹیٹیز کا مطلب ہوتا ہے پارٹیکلز. کہ یہ خاص قسم کے انفیکشن وائرسز کیا ہیں, یہ خاص قسم کے پارٹیکلز ہوتے ہیں جو انفیکشن کا باعث بنتے ہیں, اسی لیے ان کو ہم انفیکشوس پارٹیکلز کہتے ہیں. اور چونکہ یہ سیل پر مبنی نہیں ہوتے, سیل سے نہیں بنے ہوتے, اسی لیے ان کو ہم کہتے ہیں نان سیلولر انفیکشوس پارٹیکلز. اور یہی وجہ ہے کہ وائرسز جو ہیں وہ چونکہ سیلز ان کی باڈی سیلز سے نہیں بنتی, اسی لیے ان کو 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم میں کہیں پر جو ہے وہ جگہ نہیں دی گئی. ٹھیک, تو 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم میں وائرسز کو جگہ نہ دینے کی ایک بڑی وجہ وہ ہے ان کا نان سیلولر ہونا. تو بات کرے تھے وائرسز کی. وائرسز کیا ہیں؟ یہ نان سیلولر انفیکشوس پارٹیکلز ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں, وچ کنٹین
आइदर RNA और DNA, जो कि अब ये जो पार्टिकल्स हैं, वायरसेस जो हैं, तो फिर ये अगर सेल से नहीं बने तो फिर ये किस चीज से बने हैं? ये RNA या DNA से बने होते हैं, जो कि नॉर्मली एनकेस्ड का मतलब होता है कवर्ड, जो कि मोस्टली कवर्ड होते हैं इन अ प्रोटीनेशियस कोट, जो कि प्रोटीनेशियस कोट के अंदर, कोट कहते हैं कवरिंग को, कि वायरसेस जो है, सिंपली अगर हम डायग्राम इनकी ड्रा करें समझने के लिए, तो वायरसेस जो हैं ये नॉर्मली RNA या फिर DNA पर इनकी बॉडी मुश्तमिल होती है, और ये RNA और DNA जो होते हैं ये कवर्ड होते हैं किससे? प्रोटीन की एक कवरिंग से। तो ये RNA या DNA है जो जिनके गिर्द कवरिंग मौजूद है, और ये कवरिंग किसकी बनी होती है? डेट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो ये इनकी बॉडी का सिंपल स्ट्रक्चर है कि वायरसेस सेल्स से नहीं बने होते, बल्कि ये RNA या DNA के बने होते हैं जिनके गिर्द प्रोटीन की एक कवरिंग जो है वो मौजूद होती है। तो ये दूसरी चीज हमें डेफिनेशन में वायरसेस के स्ट्रक्चर के हवाले से पता चल रही है। एंड रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स, वायरसेस जो हैं ये सिर्फ दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में दाखिल होकर उनके सेल्स में ही अपनी तादाद जो है वो बढ़ा सकते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस जो है वो कर सकते हैं। तो तीन चीजें हमें डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन में वायरसेस के हवाले से पता चलती हैं। वो क्या हैं कि वायरसेस खास किस्म के इन्फेक्शन का बायस बनने वाले नॉन सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं जो RNA या DNA पर मुश्तमिल होते हैं, जिनके गिर्द प्रोटीन की एक कवरिंग मौजूद होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे जानदारों के सेल्स में ही अपनी आपको जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वायरसेस खुद रिप्रोड्यूस क्यों नहीं कर सकते? बाकी तो तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस कायनात में, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो खुद रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वायरसेस खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वायरसेस के पास जो है वो बायोसिंथेटिक मशीनरी मौजूद नहीं होती। दे लैक बायोसिंथेटिक मशीनरी। बायोसिंथेटिक मशीनरी जो है ये बेसिकली साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के लिए ये वर्ड जो है वो इस्तेमाल होता है, कलेक्टिव वर्ड इस्तेमाल होता है। साइटोप्लाज्म, सेल का जो साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस होता है उसके लिए बायोसिंथेटिक मशीनरी जो है वो का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। अब चूंकि वायरसेस जो हैं ये नॉन सेलुलर होते हैं, मतलब सेल से नहीं बने होते, लिहाजा ना इनमें साइटोप्लाज्म होगा ना न्यूक्लियस। मतलब ये कि वायरसेस में बायोसिंथेटिक मशीनरी मौजूद नहीं होगी, जिसका नतीजा क्या होगा? वायरसेस खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। लिहाजा वायरसेस दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में दाखिल होंगे, उनके सेल्स के अंदर दाखिल होंगे, उनके सेल्स के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस बायोसिंथेटिक मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए, किसके? होस्ट सेल के, मतलब दूसरे जानदार के सेल की बायोसिंथेटिक मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। तो चूंकि वायरसेस में बायोसिंथेटिक मशीनरी मौजूद नहीं होती, लिहाजा इस मकसद के लिए वायरसेस दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, होस्ट के सेल्स के अंदर दाखिल होते हैं और उनकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को अपने काबू में करके अपने आप को रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायरसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से कि वायरसेस में क्या क्या खसूसियात जो हैं वो पाई जाती हैं। तो पहली चीज जो हमें वायरसेस में देखने को मिलती है, जो करैक्टर है वायरसेस का, कि वायरसेस जो हैं दे आर वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल इन्फेक्शुअस एजेंट्स, कि वायरसेस जो हैं इनका साइज बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, या ये इन्फेक्शन का बायस बनने वाले जो एजेंट्स हैं, जो एजेंट्स हैं उनमें सबसे छोटे हैं। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वगैरह हैं, वो बहुत सारी फंजाई हैं, वो बीमारियों का बायस बनते हैं। यूनिसेलुलर फंजाई जो हैं वो बीमारियों का बायस बनते हैं। तो
کچھ وائرسز جو ہیں یہ ان سے بھی جو ہیں وہ سائز میں اسمال ہوتے ہیں. لہذا بیکٹیریا جن کو ہم عام مائکروسکوپ جسے ہم لائٹ مائکروسکوپ کہتے ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں, لیکن چونکہ وائرسز جو ہیں یہ ان سے بھی بہت اسمال ہوتے ہیں سائز میں, لہذا انہیں ہم صرف اور صرف الیکٹرون مائکروسکوپ میں ہی دیکھ سکتے ہیں. تو پہلا کریکٹر کیا ہے کہ وائرسز انفیکشن کا باعث بننے والے سب سے چھوٹے ایجنٹس ہیں, کازیٹیو ایجنٹس ہیں. لہذا وائرسز کو صرف اور صرف الیکٹرون مائکروسکوپ میں ہی دیکھا جا سکتا ہے, پہلا کریکٹر. دوسرا جو کریکٹر ہے آگے سائز مینشن کیا گیا ہے کہ ان کا جو سائز ہے وہ 250 نینو میٹر سے لے کر 20 نینو میٹر ہو سکتا ہے. ان کی جو رینج ہے سائز کی وہ 250 نینو میٹر سے لے کر وہ 20 نینو میٹر جو ہے وہ ہوتی ہے. تو 250 نینو میٹر وائرسز جو ہوتے ہیں, وہ وائرسز جو جن کا سائز 250 نینو میٹر ہوتا ہے انہیں ہم کہتے ہیں پوکس وائرسز, اور وہ وائرسز جن کا سائز 20 نینو میٹر ہوتا ہے انہیں ہم کہتے ہیں پاروو وائرسز. تو یہ وائرسز کی جو ہیں کچھ فیملیز ہیں جن کے یہ نیمز ہیں. پوکس وائرسز ہیں, پاروو وائرس جیسے کاؤ پوکس وائرس ہے, اسمال پوکس وائرس ہے, جن کو ہم پڑھیں گے اسی چیپٹر میں. وہ پوکس وائرس فیملی سے جو ہیں وہ بلونگ کرتے ہیں. تو وائرسز کے سائز کی اگر ہم بات کریں تو ان کا جو سائز ہے وہ 250 نینو میٹر سے لے کر وہ 20 نینو میٹر تک جو ہے وہ ہوتا ہے. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں سائز, یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ جو سائز ہے وہ نینو میٹرز میں ہے, جبکہ بیکٹیریا جو ہیں زیادہ تر جو بیکٹیریا میجورٹی جو بیکٹیریا ہے ان کا سائز مائکرو میٹرز میں ہوتا ہے. تو نینو میٹر مائکرو میٹر سے بھی چھوٹا ہوتا ہے, اور یہی وہ آگے بتا رہا ہے دیٹ از وائرسز جو ہیں دے آر 10 to 1000 ٹائمز اسمالر دین بیکٹیریا. اب وہ تو یہاں پہ سائز سے ہی پتا چل رہا ہے کیونکہ بیکٹیریا جو ہیں ان کا سائز موسٹلی جو ہے وہ مائکرو میٹرز میں ہوتا ہے, اور وائرسز جو ہیں ان کا سائز نینو میٹر میں ہے. تو صاف نینو اور مائکرو میٹر میں 1000 کا ہی آلموسٹ ڈفرنس ہوتا ہے. تو وائرسز جو ہیں یہ بیکٹیریا سے تقریباً 1000 گنا جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں, 1000 ٹائمز جو ہیں وہ اسمال ہوتے ہیں بیکٹیریا سے. یہی وجہ ہے کہ یہ پورسلین فلٹر پیپر میں سے بآسانی گزر جاتے ہیں. پورسلین فلٹر پیپر یہ ایک خاص قسم کا فلٹر پیپر ہے جو کہ بایولوجسٹ نے تیار کیا ہے. اسے ہم کہتے ہیں پورسلین فلٹر پیپر. اس فلٹر پیپر کے اندر سوراخ ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے مائکرو پورز ہوتے ہیں جن میں سے بیکٹیریا جو ہیں وہ نہیں گزر سکتے, لیکن وائرسز چونکہ بیکٹیریا سے سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں لہٰذا یہ پورسلین فلٹر پیپر میں سے بھی بآسانی جو ہیں وہ گزر جاتے ہیں. تو یہ جو 3 کریکٹرز ہیں یہ تینوں کریکٹرز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں. یہ تینوں کریکٹرز اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وائرسز جو ہیں یہ سب سے چھوٹے انفیکشن کا باعث بننے والے جو ہیں وہ ایجنٹس ہوتے ہیں, پارٹیکلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ پورسلین فلٹر پیپر جن میں سے بیکٹیریا نہیں گزر سکتے یہ ان میں سے بھی بآسانی گزر جاتے ہیں. نیکسٹ ریپروڈکشن. وائرسز جو ہیں یہ ریپروڈیوس اونلی ود ان باڈی آف ادر آرگنیزم. جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا, یہاں پہ بھی ہم نے پڑھا کہ وائرسز میں چونکہ بایو سنتھیٹک مشینری نہیں ہوتی لہذا وائرسز جو ہیں یہ خود ریپروڈیوس نہیں کر سکتے. انہیں ریپروڈکشن کے لیے دوسرے آرگنیزمز کو ہی جو ہے وہ استعمال کرنا پڑتا ہے. تو وائرسز کیا کرتے ہیں, یہ دوسرے آرگنیزمز جنہیں ہم ہوسٹ بھی کہتے ہیں ان کی باڈی کے سیلز میں داخل ہوتے ہیں. یہ ہوسٹ سیلز میں دوسرے آرگنیزمز کے سیلز میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں پر ریپلیکیشن میتھڈ کے ذریعے, جس کو آگے پڑھیں گے, ریپلیکیشن میتھڈ کے ذریعے وہاں پر اپنے آپ کو جو ہے وہ ریپروڈیوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وائرسز جو ہیں چونکہ وائرسز صرف لیونگ آرگنیزم دوسرے لیونگ آرگنیزمز میں ہی ریپروڈیوس کر سکتے ہیں, انہیں لیبارٹری میں آرٹیفیشل میڈیم میں تیار نہیں کیا جا سکتا. لہذا یہی وجہ ہے کہ وائرسز جو ہیں ان کو ہم اوبلیگیٹ انٹرا سیلولر پیراسائٹس بھی کہتے ہیں.
वायरसेस को ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स भी कहा जाता है कि ये वो वायरसेस जो हैं इनको सिर्फ सेल्स के अंदर, होस्ट के सेल्स के अंदर ही इनको ग्रो करवाया जा सकता है, रिप्रोड्यूस करवाया जा सकता है। और पैरासाइट इसको इसलिए कहते हैं कि जब ये होस्ट सेल्स के अंदर अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो उस दौरान ये होस्ट के अंदर जो है वो डिजीज का बायस जो है वो बनते हैं। तो खुद तो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, अपना तो फायदा कर रहे हैं, लेकिन होस्ट को जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं डिजीज की सूरत में, इसीलिए इनको हम पैरासाइट्स जो है वो कहते हैं। लास्ट वन है कि वायरसेस के बारे में अहम बात कि वायरसेस जो हैं नॉर्मली जब कोई डिजीज होती है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो क्योंकि ज्यादातर जो बीमारियां हैं वो बैक्टीरिया के अटैक की वजह से होती हैं, तो एंटीबायोटिक्स उनके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन यहां पर ये हमें याद रखना है कि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बैक्टीरिया को तो किल कर सकती हैं, लेकिन वायरसेस पर उनका कोई असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि तकरीबन तमाम जो वायरसेस होती हैं दे आर रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक्स। वायरसेस जो हैं, जितने भी वायरसेस हैं, ये ऑलमोस्ट तमाम जो एंटीबायोटिक्स हैं उनके खिलाफ, जैसे पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं, ये इनके खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंट होते हैं। तो ये चंद वायरसेस की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमने याद रखनी है। तो ये वायरसेस के हवाले से एक छोटा सा ब्रीफ सा जो है वो इंट्रोडक्शन है।